بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا خالق و مالک اللہ تعالی بڑی شان والا ہے، مگر وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، مگر وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اس نے اپنی ذات و صفات کا مظہر کامل بنا کر اپنے حبیب پاک صاحب لولاک حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ ان کی حقیقت یعنی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ لباس انسانی میں تشریف لائے، پوری کائنات کے لیے وہ سب کے رسول ہیں، وہ سب کو پیارے ہیں اور اللہ تعالی کے بھی پیارے ہیں۔ کتنے پیارے ہیں کہ یہ کائنات انہی کے لیے بنی ہے، سب کچھ، اسی لیے ان کو باعث تخلیق کائنات کہا جاتا ہے۔ بات کرنی ہے ان کی کچھ پیاری اداؤں کی، ان کے خلق عظیم کی۔ پہلے ایک بات اپنے ناظرین اور سامعین کو بتا دوں، خلق کی جمع اخلاق۔ کبھی کبھی کچھ دوست غلطی سے اخلاق کہہ جاتے ہیں، الف کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ اخلاق کہیں تو اس کے معنی اچھے نہیں ہیں، بوسیدہ، وان آؤٹ، ٹیٹرڈ انگلش میں کہتے ہیں۔ اخلاق کردار اور اچھی عادت، اچھی بات، عمدگی کو کہیں گے، اخلاق کہیں گے تو معنی غلط ہو جائیں گے۔ جب بھی کہیں اخلاق، اخلاق نہیں کہنا۔ میں پہلے خلق کے حوالے سے ایک دو باتیں کروں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کتنا وسیع اور پھیلا ہوا موضوع ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 505 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ ان کی بتائی ہوئی تعریف کے مطابق خلق ایک پختہ عادت جو بغیر تکلف کے انسان سے ظاہر ہوتی ہے۔ میں صرف دکھانے کے لیے مسکراؤں یا اپنا لہجہ صرف سنانے کے لیے میٹھا رکھوں تو یہ میرا خلق نہیں ہوگا۔ خلق کیا ہوگا کہ کوئی بھی میرا قول یا فعل مجھ سے جس طرح صادر ہو رہا ہے یعنی ظاہر ہو رہا ہے اس میں بناوٹ نہ ہو، یعنی وہ ایسی راسخ عادت ہو کہ بلا تکلف وہی ظاہر ہو۔ اور اگر ہم اس پر زبر لگا دیں خلق تو یہ دوسرے معنی ہو جائیں گے۔ یہاں بات خلق کی ہے، اس کے معنی خلق کے معنی فطرت کے، طبیعت کے۔ یہاں صرف اتنی بات کرنی ہے کہ میں اور آپ کسی کی تعریف کریں یا دنیا کی کوئی شخصیت تو لوگ کہنے والے کو بھی دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، مگر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے۔ کوئی چھوٹی ہستی یا شخصیت کسی کے بارے میں کچھ کہے تو ہو سکتا ہے کوئی توجہ نہ دے یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھے۔ بات سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ دنیا کے تمام انسان آج ٹیکنالوجی بہت آسان ہو گئی ہے، سروے ہو سکتا ہے،
کمپیوٹر موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، آسان ہے، سب کہہ دیں تو وہ ایک رائے بن جاتی ہے۔ مگر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کو میرے رب تعالی نے عظیم فرمایا ہے۔ اب عظیم کے معنی بہت شان والا، بہت بڑا، بہت ہی عمدہ۔ میں نے پہلے کہا نا، یہ رب تعالی کا فرمان، ہم کسی کو عظیم کہیں تو وہ ہمارے لیے، مثلا میں اپنے استاد کے لیے کہوں کہ وہ عظیم ہستی ہیں تو وہ میرے لیے عظیم ہیں، مگر میرے استاد جس کو عظیم کہیں گے تو وہ میرے لیے اور زیادہ درجہ ہو جائے گا۔ یہ تو میں انسانی درجوں میں، طبقات میں بات کر رہا ہوں، لیکن قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے محبوب آپ کی خوبو بڑی شان والی ہے، خلق عظیم والے ہیں۔ تو اللہ تعالی عظیم فرما رہا ہے، کیا مطلب؟ کہ ہم اس کی عظمت کو اور اس کی بلندی کو، اس کی شان کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے۔ میں پھر ایک بات کروں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ قرآن میں ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ سامان دنیا، متاع دنیا قلیل ہے۔ قلیل بہت تھوڑے کو کہتے ہیں۔ اب دنیا کا سامان شمار کیجئے، چلے ایک چیز لے لیجئے، میں آپ سے کہوں دنیا میں پیور گولڈ، خالص سونا کتنا ہے؟ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ مارکیٹ میں اویلیبل تھوڑا سا معلوم کر لیں گے، گھروں میں کتنا ہے، کہاں کہاں ہے، ٹوٹل نہیں معلوم ہو سکتا۔ ایک چیز کہہ رہا ہوں، اور یہاں تو تمام سامان کو تھوڑا کہا گیا، صرف اتنی سی مثال سمجھنے کے لیے کافی کہ وہ بہت کچھ جسے ہم گن نہیں سکتے، اللہ تعالی نے اس کو قلیل فرمایا ہے، بہت تھوڑا فرمایا ہے۔ تو جو گنا نہیں جا سکتا، جب وہ تھوڑا ہے تو جس کو رب تعالی عظیم فرما رہا ہے وہ کتنا ہوگا، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک بات اور بھی، قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، بے مثل کلام ہے، رب تعالی کا کلام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا موضوع انسان ہے، اس میں ضابطہ حیات بھی اس کو کہتے ہیں، کوڈ آف لائف بھی کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تمام علوم کا سرچشمہ، کوئی شبہ نہیں۔ تو کوئی اس کا مکمل عملی نمونہ بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ ہم یہ تو کہیں کہ قرآن بہترین کتاب ہے، تو قرآن پر عمل کرنے والی کوئی بہترین شخصیت بھی ہونی چاہیے تھی۔ تو اب میرے جملے سنیے گا۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں قرآن دو طرح عطا فرمایا، ایک لفظوں کی شکل میں اور ایک اس پر عمل کی شکل میں۔ لفظوں میں دیکھنا ہے تو 30 پارے مجموعہ کلام دیکھ لیجئے، اور اس پر عمل دیکھنا ہے تو میرے آقا کریم کی سیرت، ان کا خلق عظیم دیکھ لیجئے۔ یہ صرف میرا ہی کہنا نہیں ہے، مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کیسا تھا؟ تو فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ یعنی قرآن کی عملی تفسیر دیکھنی ہو تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آئے گی، یعنی وہ قرآن کا جیتا جاگتا عملی نمونہ تھے۔ میں نے یہ باتیں ابتدا میں یوں کی ہیں کہ آپ پہلے جان لیجئے۔ میں نے خلق کے حوالے سے ایک بات کی، اور پھر اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کو بتایا۔
دنیا میں جتنے بھی ادیان، دین کی جمع ادیان، مذہب کی جمع مذاہب، جتنے دھرم یا جو بھی نظام آئے، ازم کہلائے، آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ان میں اخلاق کے حوالے سے ضرور بیان ملے گا۔ مگر سقراط، بقراط، افلاطون، بڑے بڑے نام ہیں، ان کی تعلیمات سے کوئی بھی ہمیں آج تک اخلاقی پیکر بنا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ دین اور مذہب میں جو اخلاق ہیں، کیونکہ ہمارا دین اسلام، اس میں 4 باتیں بتائی جاتی ہیں۔ پہلے عقائد، جو ہمارے بلیوز، فیتھ جس کو آپ کہیں، یہ عقیدے۔ دوسرے عبادات، ورشپ۔ پھر آپ دیکھیں گے تو معاملات، جن کو ہم افیئرز کہتے ہیں، لین دین، آپس میں رشتے ناتے وغیرہ معاملات ہیں، اس میں کاروبار بھی آئے گا، نجی زندگی، پرائیویسی، سب کچھ۔ حالانکہ اسی میں اخلاق آ جاتے ہیں، لیکن بعضوں نے اس کو الگ شعبے کے طور پر بیان کیا کہ یہ الگ شعبہ ہے اخلاق۔ تو یہ 4 باتوں کے، یہ دین میں اخلاق پر کیوں زور دیا جاتا ہے؟ جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں، بلکہ ایک انسان کو بہکنے اور بھٹکنے سے بچانے کے لیے، اس کی زندگی کامیاب بنانے کے لیے، خود اس کی ذات اس کے لیے اور دوسروں کے لیے نفع بخش، فائدہ مند بنانے کے لیے، کہ وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مفید ہو، نقصان دہ نہ ہو، مضر نہ ہو، مفید ہو۔ دین اس پر بہت زور دیتا ہے، اور ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی روح ہوتی ہے۔ جیسے ایک بدن ہے تو بدن میں حرکت قوت روح سے ہوتی ہے، تو عمل بھی اس طرح سمجھیں جیسے ایک قالب، ایک بدن، اس کی روح کیا ہے؟ ہم اگر اس کو دیکھیں تو کوئی سچائی کہے گا، کوئی اخلاص کہے گا، پیورٹی، سنسیریٹی، کہ جی پیور ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس قسم کا بیان آئے گا تو پھر بات یہی ہوگی کہ جی عمل کس حوالے سے ہے، اس کو ناپا جائے گا۔ تو میں مختصراً یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ سچائی، امانت، دیانت، ایک انسان کا اچھا ہونا، عمدہ ہونا، یہ سب اخلاق ہی تو ہیں۔ اب اخلاق کے حوالے سے کچھ تفصیل اور پیش کروں گا، اس کے بعد میں آپ کو اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے کچھ باتیں سناؤں گا۔ آج کی نشست یہیں ختم کرتا ہوں۔